باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام خاران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور آج الحمدللہ خدا کی توفیق سے ہمارا 36واں درس ہے اور ہم لازمی صفات کے بارے میں جان رہے تھے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے صفت شدت کے بارے میں پڑھا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس درس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس درس کو نہیں دیکھا یا آپ اس درس میں نیو ہیں تو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ میرا چینل وارث قرآن سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز پہ جائیے اور میری پچھلی ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں بھی، اسے سمجھیں بھی اور اس ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ تمام لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں کہ ہم اپنے آج کے درس کی طرف، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفت رخوت۔ صفت رخوت، صفت رخوت یا صفت رخاوہ۔ اب رخاوہ کہہ لیں، رخوت کہہ لیں یا رخاوہ یا رخاوہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ را پر یعنی کہ آپ را پر چاہے زبر دے لیں چاہے زیر دے لیں، بات ایک ہی ہے، رخوت یا رخوت۔ اور یہ صفت رخوت صفت شدت کی ضد ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے صفت شدت کو پڑھا، اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ نے پچھلا درس نہیں دیکھا تو آج کا درس آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے پچھلا درس دیکھیں، اس کے بعد آج کا درس دیکھیں۔ تو صفت رخاوہ جو ہے صفت شدت کی ضد ہے۔ ہم نے صفت شدت کے اندر پڑھا تھا کہ صفت شدت کا لغوی معنی کیا ہے کہ سخت ہونا، اس کا یعنی سختی، شدت میں نے سختی پیدا ہونا، اور اس کا اصطلاحی معنی جو ہے قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا، ٹھیک ہے نا، قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا۔ یعنی صفت شدت جو ہے وہ کہتی ہے کہ میرے حروف کو جو ہے سختی سے پڑھا جائے، اور بالخصوص جب وہ ساکن ہو جائیں تو اس پر جو ہے آپ کی آواز رک جائے، جاری نہ رہے، یہ صفت شدت نے کہا۔ اب اس کے مد مقابل میں صفت رخوت آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ شدت کے مقابلے میں صفت رخوت آ کر کہتی ہے کہ نہ، میرا معاملہ جو اس کے برعکس ہے، میرے حروف کو نرمی سے ادا کرنا ہے، جب وہ ساکن ہو جائیں تو ان پہ آواز کو کنٹینیو رہے گی، جاری رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ صفت رخوت کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں صفت رخوت کا لغوی معنی، ٹھیک ہے نا۔ صفت رخوت کا لغوی، اس کا لغوی معنی ہے نرمی، اور اس کا جو ہے اصطلاحی معنی اس کا ہے کمزوری کی وجہ سے آواز کا نرم ہونا، کمزوری کی وجہ سے آواز کا نرم ہونا، ٹھیک ہے نا۔ کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے آواز کا نرم ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب صفت رخوت نے کیا کہا کہ میرے حروف کو جو ہے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اب صفت رخوت کے پہلے جو ہے ہم جان لیتے ہیں کہ 16 حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ کتنے حروف کے اندر یہ صفت رخوت پائی جاتی ہے؟ 16 حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب وہ 16 حروف کیسے یاد کریں گے؟ بس اتنا یاد کر لیں کہ صفت شدت کے اندر جو حروف ہیں، جو حروف شدیدہ جن کو کہا جاتا ہے، جو ہم نے پچھلی صفت پڑھی تھی شدت کے جو حروف تھے ان کو شدیدہ کہا جاتا تھا، حروف شدیدہ۔ جو حروف شدیدہ جو ان کا مجموعہ کیا تھا؟ اجدن، قطن، بقت، ان حروف کو چھوڑ کر، حروف متوسطہ کو چھوڑ کر۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ حروف متوسطہ تو ہم نے پڑھے ہی نہیں، اب ہم کیسے یہ جانیں گے، کیسے یاد رکھیں گے؟ تو حروف متوسطہ جو ہیں یہ صفت شدت اور صفت رخوت کے درمیان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ
جب دونوں جو ہے صفات آپس میں مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئیں، ایک نے کہا کہ میرے حروف کو جو ہے کہ میرے حروف کو سختی سے پڑھا جائے اور جو ہے آواز جو ہے جاری نہیں رہنی چاہیے، تو اور اس کے مد مقابل دوسری صفت رخوت نے کہا کہ میرے حروف کو نرمی سے ادا کیا جائے اور آواز جو ہے جاری رہے۔ یعنی جب دونوں آپس میں مد مقابل کھڑی ہو گئی تو پھر اچانک سے جو ہے نا کچھ حروف سامنے آتے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہ ہم صفت شدت کی طرف ہیں اور نہ ہم صفت رخوت کی طرف ہیں، تو ہم 5 حروف ہیں، یعنی کہ نہ ہی ہم کو جو ہے سختی سے پڑھا جائے اور نہ ہی جو ہے نرمی کے ساتھ پڑھا جائے، بین بین درمیانی حالت میں ہم پر جاری کی جائے۔ اور چونکہ یہ حروف بین بین تھے اس لیے انہیں حروف بینیہ یا حروف متوسطہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف بینیہ یا حروف متوسطہ۔ تو وہ کون کون سے حروف بینیہ یا حروف متوسطہ؟ اب سب سے پہلے میں جو وہ حروف آپ کو بتا دوں، حروف بینیہ یا حروف متوسطہ۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ عین، نون، را، میم اور لام، ٹھیک ہے۔ یہ حروف بینیہ کون کون سے ہیں؟ عین، نون، را، میم، لام، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کے مجموعے کو کہا جاتا ہے لن و رو۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ لن رو، ٹھیک ہے نا، یہ حروف بینیہ کا مجموعہ ہے لن و رو۔ اب جو ہے جو مجموعہ ہم نے پڑھا ہے لن و رو یا پھر وہ حروف بینیہ، یہ جو ہے متوسطہ لن و رو، اور وہ جو صفت شدت میں ہم نے پڑھا تھا مجموعہ اجدن، قطن، بقت، ان کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، صفت شدت کے جو تھے، صفت شدت کا مجموعہ کیا تھا؟ اجدن، قطن، بقت، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صفت شدت کا مجموعہ ہے اجدن، بقت اور حروف متوسطہ عین، نون، میم، را، میم، لام، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ حروف چھوڑ کر، ٹھیک ہے، ان کی یہ حروف چھوڑ کر جتنے بھی باقی حروف اب پیچھے بچ جاتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ 16 حروف بنتے ہیں۔ ان سب کو یہ سب جو ہے صفت رخوت کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صفت رخوت کے اندر ہے۔ اب کون کون سے وہ 16 حروف ہیں وہ سب سے پہلے آپ جان لیں۔ الف ہے، سا ہے، 16 حروف ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، ہا، خا، زال، زا، سین، شین، صاد، زاد، ظا، غین، فا، واو، ہا اور یا، ٹھیک ہے نا، یا۔ اب یہ جو ہے 16 حروف ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 16 حروف ہیں، الف، سا، ہا، خا، زال، زا، سین، شین، صاد، زاد، ظا، غین، فا، واو، ہا، یا، یہ 16 حروف ہیں، یہ جو ہے صفت رخوت کے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ صفت حروف بینیہ کے حروف اور جو صفت شدت کا مجموعہ تھا اجدن، قطن، بقت، ان حروف کو نکال کے یہ باقی جو 16 حروف ہیں یہ صفت رخوت کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی ادائیگی جو ہے وہ میں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اور پھر اس کی مشق کی طرف ہم چلیں گے۔ ادائیگی اس کی جو ہے
ابھی میں نے جیسے کہ آپ کو بتائی تھی کہ جب بھی ہم حروف رخوت کو ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج کی جو آواز ہوتی ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے نا، ضعف کی وجہ سے ٹھہرتی ہے، کمزوری کی وجہ سے، جیسا کہ یہ اصطلاحی معنی ہم نے پڑھا تھا کمزوری کی وجہ سے آواز کا نرم ہونا، تو کمزوری کی وجہ سے آواز ٹھہرتی ہے، ضعف کی وجہ سے ٹھہرتی ہے، جس کی وجہ سے آواز تھوڑی سی جاری رہتی ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس ادائیگی کو جو ہے ایک بار پھر آپ غور سے سن لیں، میں نے کہا ہے کہ جب بھی ان 16 حروف کو ادا کرتے ہیں، یعنی حروف رخوت کو ادا کرتے ہیں، تو ان کے مخرج کی آواز کمزوری سے ٹھہرتی ہے، جس کی وجہ سے آواز تھوڑی سی جاری رہتی ہے اور آواز میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی جو ہے سمپل سی ادائیگی ہے۔ اگر آپ اس کی ادائیگی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ کے لیے یہ درس سمجھنا جو ہے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی ادائیگی کو آپ نے سمپل جو ہے شارٹ فارم میں آپ یہ صرف یاد کر لیں رخوت میں کہ نرمی سے حروف کو پڑھنا ہے اور آواز جاری رہنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نرمی سے حروف کو ادا کرنا ہے اور آواز کیا ہوگی؟ اس میں جاری رہے گی، ٹھیک ہے نا، آواز جاری رہے گی۔ کیونکہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے آواز ٹھہرتی ہے، ضعف کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آواز جو ہے تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، پھر جاری رہتی ہے، آواز جاری رہتی ہے۔ تو ہم نے آواز کو جاری رکھنا ہے اور پھر نرمی بھی پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف کو جب ادا کرنا ہے تو ہم نے نرمی سے ان حروف کو ادا کرنا ہے، نرمی پیدا کرنی ہے۔ اب ہم اس میں سے جو ہے نا مشق کی طرف چلتے ہیں، مشق کی طرف اس کی۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم سا کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف سا، سا نہ حرف شدیدہ میں سے ہے اور نہ ہی جو ہے وہ حرف متوسطہ میں سے ہے۔ اب سا کو جو ہے حرف رخوت، یہ صفت رخوت میں آتا ہے، یہ سا، حرف سا جو ہم نے لیا ہے، یہ حرف سا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اس کے اندر صفت رخوت پائی جاتی ہے۔ تو کیسے ہم اس کو ادا کریں گے؟ حمزہ سا زبر اس، دیکھیں حمزہ سا زبر اس، اس، دیکھیں اس آواز تھوڑی سی جاری رہے گی، ٹھیک ہے نا، اس آواز جاری رہے گی، فوراً بند نہیں کرنی۔ اگر فوراً بند ہوگی تو اس کے اندر جو ہے صفت رخوت نہیں ہوگی، پھر اس کے اندر کیا ہوگی؟ صفت شدت ہوگی۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے اندر صفت رخوت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر صفت رخوت ہے، شدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آواز کو ہم نے تھوڑا سا جاری رکھنا ہے، نرمی پیدا کرنی ہے۔ اب جو ہے مثلاً جو ہے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا دوں، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں مثقالا، ٹھیک ہے، قرآن کے مثقالا، ٹھیک ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ مثقالا۔ اب دیکھیں مت آخر میں آواز جو ہے چھوڑی مت آواز جو ہے جاری رہے گی، ٹھیک ہے نا، مثقالا آواز جاری بھی رہتی ہے اور نرم بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے حروف جو ہے مکمل ادا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے اندر ہم سختی پیدا کریں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ مثقالا، مثقالا۔ اب اس کا مطلب ہے فوراً آواز کو بند کیا، مثقالا، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا، مثقالا یہ فوراً بند نہیں ہم نے کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ورنہ اس کے اندر صفت شدت پیدا ہو جائے گی، ہم نے اس کو جو ہے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ صفت شدت اگر اس کے اندر آ گئی، مثقالا، اب شدت آ گئی ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ حرف ناقص ہو جائے گا۔ تو اس کو آرام سے ادا کرنا ہے اور تھوڑا سا آواز کو آگے تک جاری رکھنا ہے، مثقالا۔ اب دوسرا حرف لے لیں، ہا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اندر بھی صفت رخوت ہے، اس کو کیسے ادا کریں گے؟ جیسے حمزہ زبر ہا، آہ، آپ دیکھیں آہ، تو ہا کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہا، اب دیکھیں آواز جاری ہے، آہ آواز جاری ہے، یہاں پہ دیکھیں نرمی بھی ہے، تو معلوم ہوا اس کے اندر صفت رخوت ہے۔ جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، اب
अल्हम्दुलिल्लाह, देखें इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? हम देखिए हा के बाद जो है आवाज़ जो है जारी है। हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसी तरह से अगला है अर्रहमानिर रहीम। देखें अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। देखिए अर्रहमानिर रहीम, रह। अब इसको हमने नरमी से अदा करना है। ठीक है, ये जो हा है ना, अर्रह, तो ये जो हा है ना, ये आवाज़ जो है जलती हमने हा की आवाज़ जो है हमने जलती बांधनी करनी है। ठीक है ना, इसको हमने जो है नरमी से अदा करना है। और इस बल्कि थोड़ा सा हमने इस आवाज़ को जो है आगे भी लेके जाना है, बंद नहीं करना जल्दी, आवाज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। अर्रहमानिर रहीम। ठीक है ना, तो हा को हमने थोड़ा सा नरमी से अदा करते हैं, तो आवाज़ जो है आवाज़ को थोड़ा सा आगे जारी रखते हैं। ठीक है, यानी फ़ौरन बंद नहीं करते। अगर फ़ौरन बंद करेंगे तो क्या बनेगा? अर्रहमानिर रहीम। देखें अर्रहमानिर रहीम, अर्रह ये नाकिस होगा, बिल्कुल सही अदा नहीं होगा, तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ जाएगा और कुरान की ज़ीनत भी बिगड़ जाएगी। तो आराम से इसको अदा करना है, इसके अंदर सिफ़त रिफ़्फ़त हमने लानी है। ठीक है ना, अर्रहमानिर रहीम। अब इसी तरह से हम जो है खा को जो है ना, खा को अदा करते हैं हम। हर्फ़ खा ले लेते हैं, यख़्दऊन। आप देखें यख़्दऊन, अब देखिए यख़्दऊन, ये खा को हमने नरमी से अदा करना है और आवाज़ आगे जारी रहेगी, यख़्दऊन। अब खा की आवाज़ जो है थोड़ी आगे को जाती है और इसके अंदर नरमी पैदा होती है, तो सिफ़त रिफ़्फ़त है, हम इसके अंदर शिद्दत पैदा नहीं करेंगे। यानी यख़्दऊन, ये सख्ती है, सख्ती नहीं हमने लानी। अगर हम आवाज़ को फ़ौरन बंद करेंगे तो बनेगा तो ऐसा नहीं करना, बल्कि यख़्दऊन। अब देखिए यख़्दऊन, यानी नरमी भी पैदा करनी है और आवाज़ भी आगे जारी रखनी है हमने। और इसी तरह से ले लें सीन को, ले लें हर्फ़ सीन को। ठीक है ना, हर्फ़ सीन को। अब हर्फ़ सीन को हम कैसे अदा करेंगे? हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़बर अस। देखिए अब सीन के अंदर थोड़ी सी सफ़ीर भी है, लेकिन बाद में क्या है, आवाज़ थोड़ी सी जारी रहती है और इसके अंदर हर्फ के अंदर नरमी भी है, तो मालूम हुआ कि सफ़ीर भी है और सिफ़त रिख़्वत भी है। जैसे कुरान में हम पढ़ते हैं युवस्विसु, युवस्विसु, ठीक है, युवस्विसु यानी युवस्विसु, आवाज़ जारी भी है और नरमी भी है। तो अच्छे तरीके से जो है आपने इसको अदा करना है। इसी तरह से थोड़ी सी मैं आपको और मिसालें दे देती हूँ, जैसे है अब शीन की ले लें आप मिसाल, अश, अब देखिए इसको कैसे अदा करेंगे, अश
अशम्सु, अशम्स आवाज़ जो है जारी है और नरमी भी है, अशम्सु। इसी तरह से अगली एक और मिसाल ले लें, फ़ला तकुल माहु उफ़्फ़िन, ठीक है, फ़ला तकुल माहु, ये है, फ़ला तकुल माहा उफ़्फ़िन। अब देखिए उफ़्फ़िन, यहाँ पे आके उफ़्फ़िन पे देखें, उफ़्फ़िन आवाज़ जो है जारी है, उफ़्फ़िन आवाज़ जारी है और नरमी से अदा करना है। इसी तरह से एक और आप मिसाल ले लें, मिनस सवाब, ये सा की मिसाल है, मिनस, अब देखिए मिनस सवाब। और इसी तरह से अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, ठीक है, अल्लाहु समद। देखिए अब हुस आवाज़ जो है जारी है, ठीक है। इसी तरह से एक और आगे मिसाल ले लेते हैं, इज़ा, इज़ा, इज़ा जाअ, अब देखिए इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, नस, अब देखिए यहाँ पे आवाज़ जारी है, नस, नस्रुल्लाह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। इसी तरह से है ये कि ज़ाल की मिसाल, इज़ कौला, इज़ आवाज़ जारी है और नरमी है, इज़ कौला। इसी तरह से एक और मिसाल आप ले लें, नज़्ज़ला, अब देखिए नज़ आवाज़ जारी है, नज़्ज़ला। तो कुरान में जो है इसी तरह से जब आप कुरान की तिलावत करेंगे तो बेशुमार आपको जो है मिसालें मिल जाएंगी। ये जो हमने हरूफ पढ़े हैं, ये जो 16 हरूफ हैं, आपको कुरान में बेशुमार इसकी मिसालें मिलेंगी। आपने जब भी तिलावत करनी है तो इन हरूफ को जो है, इन सिफ़ात को जो है आपने अप्लाई करना है और उसके मुताबिक जो है आपने तिलावत कुरान पाक करनी है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं आपकी हल करूँगी। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए सलामत रहें, हिफाजत में रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।